مندروں اور محلوں سے گونجتے سازوں اور آوازوں سے بھرا شہر ہے کھٹمنڈو، جیسے کہ سوامبھوناتھ مندر، جہاں صدیوں سے ہندو اور بدھ مت مذاہب کے لوگ مل جل کر عبادت کرتے ہیں، اور پریئر ویل کے چکروں کو دیکھنے سیاح یہاں ڈھیروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ ویسے ٹورسٹس میں یہ منکی ٹیمپل کے نام سے بھی مقبول ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، یہاں آپ انوکھے قسم کے نئے دوست بنا سکتے ہیں۔ ماؤسٹ بغاوت کے 10 سال ملک میں ٹورزم کا جو خلا پیدا ہوا، امن اور جمہوریت کی بحالی کے بعد سب سے پہلے اس کو بھرا جا رہا ہے۔ اب یہاں سفر کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہے اور سیاحت کے بنیادی ڈھانچے میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ لندن کے مشہور پارک سے ملتا جلتا یہ سیکرٹ گارڈن، جہاں آرکیٹیکچر یورپین ہے، پودے جاپانی اور چائے خالص انگلش۔ اور یہ ہے دربار شہر، جو لاہور کے اندرون شہر سے ملتا جلتا ہے۔ پرانے بادشاہوں کے اس دربار کو حکومت نے اس کی تاریخ برقرار رکھتے ہوئے رینوویٹ کیا ہے۔ کرشنا ایک ٹور گائیڈ ہے اور ان نیپالیوں میں سے ہے جس کی معاشی اور معاشرتی زندگی ٹورزم کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہے۔ اپنے غیر ملکی کلائنٹ سے روانی سے انگریزی بولتا ہے۔ کرشنا نے ہمیں بتایا کہ اس نے خود کو BBC سن سن کر انگریزی سکھائی۔ اب روز 7 سے 8 ہزار آسانی سے کما لیتا ہے۔ پہلے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ بہت متاثر ہوا تھا، لیکن اب ملک میں امن ہونے کی وجہ سے اس میں بہتری آ رہی ہے اور جنوبی ایشیائی ملکوں سے بہت لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ دولی خیل کی دواری کا ریزورٹ، جو کہ تبت کا گیٹ وے بھی ہے اور ہمالائن چٹانوں کو جلوہ کرنے کی ایک کھڑکی بھی۔ یہی وہ ریزورٹ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ساک سمٹ کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کی ملاقات ہوئی۔ یہاں کا مقامی سٹاف بتا رہا ہے کہ موڈ یہیں سے خوشگوار ہونا شروع ہوا، جو کہ بعد میں جا کے مسکراہٹوں اور مسافوں کے تبادلے تک پہنچا۔ اس پرفضا مقام میں بیٹھ کر اس کا تصور کرنا مشکل نہیں۔ اپنے ماضی اور ثقافت کو اس طرح پیش کر کے نیپالیوں کے مستقبل میں اجالوں کی امید ہے۔ صبا اعتزاز، BBC نیوز، کھٹمنڈو۔